إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں ان امور کا تذکرہ کیا تھا جن کی وجہ سے روزے کے معاملات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کی مجلس میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ وہ کون سے امور ہیں جنہیں ہم اپنی بظاہر زندگی میں غلط نہیں سمجھتے یا بہت بڑی بات نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کی نظروں میں اس انسان کے روزے کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات ہے جھوٹ۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، جھوٹ ہماری زندگی میں کینسر کی طرح داخل ہو چکا ہے۔ جس بات میں ہمیں کوئی فائدہ، کوئی معاملہ نہیں ہونا، اس معاملے میں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اور آج اس موبائل نے اس گناہ کو گناہ تصور کرنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ انسان کر کچھ رہا ہوتا ہے، دوسرے کو بتاتا ہے میں یہ کر رہا ہوں۔ وہ اس جگہ نہیں ہوتا جس جگہ کی نشاندہی کرتا ہے کہ میں فلاں جگہ ہوں۔ یعنی یہ ایسی باتیں ہیں جو ہماری معمولات زندگی بن چکی ہیں، جبکہ جھوٹ جو ہے یہ چھوٹا سا گناہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں جو بہت بڑے گناہ ہیں وہ تمہیں بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں فرمائیے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے الاشراک باللہ، انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ انتہائی عظیم اور بڑا گناہ یہ ہے وعقوق الوالدین، انسان ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ وہ بات صحیح کر رہے ہیں لیکن وہ ان کی بات نہیں مانتا، یا ہر بات میں اپنے ماں باپ کے خلاف چلتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وقتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی قول الزور شہادت الزور، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جھوٹ کو ترک نہیں کیا تو فلیس للہ حاجت، اللہ کو پھر اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ سارا دن اپنے کھانے پینے کو چھوڑے۔ اس لیے ہم زندگی کی کسی بھی اکائی میں کام کرتے ہیں، کم از کم روزے کے اندر ہمیں اس بات سے انتہائی اجتناب کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا روزہ برباد ہو جائے۔ اسی طرح ایک غلطی ہے غیبت، جسے ہم اپنی زبان میں چغلی کہتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ رب العزت نے سورۃ حجرات میں فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی خدا نخواستہ فوت ہو جائے تو وہ اس کی لاش کو نوچ نوچ کے کھائے؟ کہا اگر یہ پسند نہیں نہ کرتے تو اپنے کسی مسلمان بھائی کی چغلی بھی نہ کرو۔ اب عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جو اس میں ہے وہی تو بتا رہے ہیں، تو میرے عزیز بھائی چغلی کہتے ہی اسے ہیں کسی کے عیب کا پتہ چلے انسان اسے بے عزت کرنے کے لیے پھیلائے۔ جو کسی میں عیب نہیں ہے وہ بیان کرے، اس کا نام بہتان ہے، اور بہتان اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا
ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو کسی ایسے شخص پہ الزام لگاتا ہے جو گناہ اس میں نہیں ہے، اللہ اس الزام لگانے والے پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتے ہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں، اپنے رویوں میں، اپنے معاملات میں دیکھیں کہ ہماری کوئی خوشی کی مجلس ہے یا خدا نخواستہ غمی کی، جہاں ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں نا، کسی نہ کسی دوست کو، کسی پڑوسی کو، کسی ملنے والے کو، کسی کاروباری دوست یعنی ٹارگٹ بنا کے اس کی زندگی کے سارے عیب بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر جو مغل حکمرانوں میں آخری حکمران تھا، یہ ایک شاعر بھی تھا۔ اس کا ایک شعر ہے بہت خوبصورت، اگر انسان اس پہ غور کرے تو اسے بہت کچھ نصیحت کے لیے مل سکتا ہے۔ کہتا ہے، نہ تھی جب گناہوں پہ اپنے نظر، رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی جب گناہوں پہ اپنے نظر، نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ جب تک انسان اپنے آپ نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، ساری دنیا ہی بری ہے، لیکن جب انسان اپنے آپ کو دیکھے تو سب اپنے آپ سے اچھے لگتے ہیں، کیونکہ انسان کے اپنے اندر اتنی کوتاہیاں، اتنی خطائیں ہوتی ہیں کہ العیاذ باللہ اللہ ہی ہمیں معاف فرمائے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو برباد کر دیتی ہیں۔ اسی طرح انسانی زندگی کے اندر رہتے ہوئے انسان ایک دوسرے کے متعلق کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، تو غلطی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ لڑنا شروع کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن وہ جو باہر جنگلوں میں جا کے رہتا ہے، اس کا انسانی معاشرے سے کوئی تعلق نہیں، بہت نیکیاں کرتا ہے، اور ایک وہ مومن جو معاشرے کے اندر رہ کے لوگوں کی تکلیفیں برداشت کر کے بھی صبر کرتا ہے، اس سے بہتر نہیں ہے۔ یعنی وہ جنگل میں رہنے والا، دن رات عبادت کرنے والا، جو اپنی معاشرتی زندگی میں رہ کے اپنے آپ کو کنٹرول رکھتا ہے، یہ اس سے بہت بہتر ہے۔ تو اس لیے معاشرے میں رہتے ہوئے انسان ایک دوسرے سے الجھ پڑتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہم دوسرے سے لڑنا جھگڑنا۔ اور روزہ ہمیں سکھاتا یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے جو انسان کو ان خطاؤں سے بچاتا ہے، جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ کہا اگر تم سے کوئی ہم کلام ہو کے جہالت کے ساتھ بات کرے یا تم سے لڑنے کی کوشش کرے تو اسے یہ نہ ہو کہ تم بھی لڑنا شروع کر دو۔ کہا انی صائم، میں روزے دار ہوں، تم جو کر رہے ہو، تم نے گالی نکالی، میں نہیں نکالوں گا، تو نے بدتمیزی کی نہیں کروں گا، تو لڑ رہا ہے لیکن میں روزے سے نہیں لڑوں گا۔ یعنی تقوی روزہ سکھاتا ہی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کرے، کہ اپنی معاشرتی زندگی میں اس نے کیسے دوسروں کے ساتھ بیہیویئر کرنا ہے۔ تو اگر انسان ان معاملوں میں کوتاہی کرے گا تو پھر اس کا روزہ نہیں ہے، پھر اس کی بھوک اور پیاس تو ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک یہ مشقت برداشت کرتا ہے، لیکن اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہر انسان اللہ نے اسے شعور اور عقل دی ہے، جس محنت کو ضائع ہو جانا ہے وہ محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اگر ہم سحری سے لے کر شام تک اس مشقت کو، اس تکلیف اور بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں تو پھر اپنی زبان پہ بھی کنٹرول کر لیں، تاکہ ہمارے روزے کا ہمیں اجر مل جائے۔ تو اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ اسی طرح جان بوجھ کے روزے کا وصال کرنا، وصال کہتے ہیں ایک سے دوسرے کو ملانا۔ نبی کریم وصال کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی روزہ رکھا، رات کو افطار نہیں کیا،
اگلے دن کے ساتھ پھر ملا لیا. اب کئی کئی دن وصال کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے بھی ایسی کوشش کی. ایک دن گزرا، دوسرا دن آیا، نبی کریم نے منع کیا، لیکن وہ کہتے ہیں آپ رکھتے ہیں ہم بھی رکھیں گے. تو 2 دن جب گزر گئے تو عید کا چاند نظر آ گیا. تو نبی کریم نے فرمایا اگر یہ نہ نظر آتا تو تمہیں احساس ہوتا کہ تم کیا کر رہے ہو، کتنی تکلیف. میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ تم وصال کا روزہ نہیں رکھنا. اب اس کی کیفیت ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کے 8 پہر کا روزہ نہ رکھیں. اگر کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے، کسی وقت جاگ نہیں آئی تو ایک الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے رات کو سو جانا، میں روزہ اس طرح ہی رکھ لوں گا مجھے بھوک نہیں لگتی، یہ پھر روزہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے جن باتوں سے ہمیں روکنے کے لیے روزہ ہم پہ فرض کیا ہے، روزے کا مقصد ہی ایک ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. خوف، اس کے 3 معنی ہیں. تتقون کا مطلب ہے بچ جانا، خوف خدا پیدا ہونا، اور انسان کا پرہیزگار ہونا. تو میرے عزیز بھائیو، رمضان المبارک میں یہ چیزیں ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ایک خاص مدت تک ہم اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو تاکہ حرام چیزوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے. تو بعض اوقات ہم سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ایک مسلمان کی حیثیت سے، مسلمان کا مطلب ہی فرما بردار ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی عادت ڈالیں. یہی روزے کا سبق ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے روزوں کو صحیح طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اب کس حالت میں کیا معاملہ پیش آئے تو انسان روزے کو چھوڑ سکتا ہے. اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.